السلام علیکم کلاس 5، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچے، آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے مشق شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم ضمانت سبق کی ریڈنگ کر چکے ہیں صفحہ نمبر 33 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج ہم نے اپنا مشق کا کام شروع کرنا ہے۔ کاپی میں آپ نے ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے، جس میں آپ نے بلو مارکر کے ساتھ سبق کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ انک والے پین کے ساتھ آپ نے املا کے الفاظ معنی، درست جواب کا انتخاب اور سوالات جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے۔ ساتھ میں آپ کے پاس اور جو مشق کا کام ہوگا، جو نوٹس میں آپ کو دیا گیا اس کے حساب سے اپنا پیج ریڈی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے املا کے الفاظ کی ہیڈنگ دینی ہے بلو مارکر سے، اور آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے۔ پراپر مارجن لائن لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے املا کے الفاظ کی ہیڈنگ دینی ہے، جس میں آپ کے پاس الفاظ ہیں: اعتراف جرم، خون بہا، مہلت، ضمانت، منتظر اور غیرت۔ ان الفاظ کو آپ نے پراپر نمبرنگ کر کے مارجن لائن کو لگا کے پیج ریڈی کرنے کے بعد آپ نے نمبرنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ 6 الفاظ جو ہیں املا کے یہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پر ہیڈنگ دینی ہے الفاظ معنی۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے پراپر مارجن لائن لگانی ہے، پراپر پیج ریڈی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کے پاس اعتراف جرم، جس کا مطلب ہے قصور تسلیم کرنا۔ نمبر 2 ہے آپ کے پاس خون بہا، مطلب کہ وہ معاوضہ یا وہ قیمت جو قاتل جو ہے وہ مقتول کے وارثوں کو دیتا ہے، مطلب کہ جو قتل کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ جس شخص کو قتل کیا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو اس کا جرمانہ دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے خون بہا۔ نمبر 3 ہے آپ کے پاس ضامن، یعنی کہ ضمانت دینے والا۔ نمبر 4 ہے منتظر، جس کا مطلب ہے انتظار کرنے والا۔ نمبر 5 التجا، یعنی کہ درخواست۔ نمبر 6 مہلت، یعنی کہ وقت یا وقفہ۔ نمبر 7 گوارا کرنا، یعنی کہ برداشت کرنا۔ اور نمبر 8 ہے غبار، یعنی کہ گرد یا دھول، ٹھیک ہے۔ املا کے الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بک نکالنی ہے۔ بک کا ہے آپ کے پاس پیج نمبر 35، جس پر آپ کے پاس کوسچن نمبر 7 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو نمبر 1 سوال ہے آپ کے پاس: ملزم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں اپنے جرم کے بارے میں کیا کیا تھا؟ تردید کی تھی، انکار کیا تھا، یہ اقرار کیا تھا؟ اس کا آپشن نمبر 3 ہمارے پاس ٹک ہے، تو آپ نے اس پہ ٹک لگانا ہے۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ نمبر 2 ہے مقتول کا نوجوانوں سے کیا رشتہ تھا؟ تو مقتول یعنی کہ جو قتل ہونے والا شخص تھا ان نوجوانوں کا، ان لڑکوں کا والد تھا۔ نمبر 2 آپشن آپ کے پاس ٹھیک ہے، والد پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ نمبر 3 ہے آپ کے پاس قاتل کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی، کیونکہ وہ کیا تھا؟ اپنی والدہ سے ملنا چاہتا تھا، اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا تھا، یا نمبر 3 آپشن ہے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ تو ہمارے پاس آپشن نمبر 3 جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے نمبر 3 پہ ٹک لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر 4 ہے: حضرت ابو ذر غفاری نے اجنبی نوجوان کی ضمانت کیوں دی تھی؟ اس کے لیے آپ کے پاس آپشن نمبر 2 جو ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب کہ کیونکہ اس کے چہرے پر سچائی دکھائی دیتی تھی۔ نمبر 2 آپشن پہ ٹک لگانا ہے۔ نمبر 5 ہے آپ کے پاس قاتل نوجوان کو معاف کر دیا گیا تھا اس لیے کہ اس نے خون بہا ادا کر دیا تھا، وارثوں کو اس پر رحم آ گیا تھا، یا نمبر 3 آپشن کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر کے سب کو متاثر کیا تھا۔ تو آپشن نمبر 3 جو ہے، کیونکہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر کے سب کو متاثر کیا تھا، تو آپ نے نمبر 3 آپشن پہ ٹک لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں آپ کے پاس ہے کریکٹ آنسر آپشن نمبر 3۔ نمبر 2 میں آپ کے پاس کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر 2۔ نمبر 3 میں آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر 3۔ نمبر 4 میں آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر 2۔ نمبر 5 میں آپ کے پاس کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر 3، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں 3 ہے، نمبر 2 میں 2 ہے، نمبر 3 میں 3 والا آپشن ٹھیک ہے، نمبر 4 میں نمبر 2 آپشن ٹھیک ہے، اور نمبر 5 میں نمبر 3 والا آپشن کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان سب پہ ٹک لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کاپی پہ کام پراپر مارجن لائن، اینڈنگ لائن اور ڈیٹ کے ساتھ کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو کام سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔